السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ذرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ شاہ جہان کے دور حکومت 1628 عیسوی یا 1666 عیسوی میں ضلع چکوال کے قریبی گاؤں خان پور میں 1627 عیسوی قاضی جان محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ پروفیسر انور بیگ اعوان کے مطابق شاہ مراد کا تعلق قریشی صدیقی گھرانے سے تھا۔ وہ صوفیاء کے قادریہ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شجرہ نسب 21 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ دوستوں ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کرنے کے بعد اپنے دور کی مروجہ مذہبی تعلیم بہرہ ضلع سرگودا کے ایک مفتی خاندان کے ایک بزرگ سے حاصل کی۔ ان کا روحانی تعلق قادری سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شیخ محمد عبد الرحمن کے ساتھ تھا اور انہی سے فیض پایا۔ مرشد سے خرقہ ملنے کے بعد شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ نے خان پور سے 1.5 میل دور دریا سے پار پہاڑ میں اپنا تکیہ بنایا۔ ساری عمر علم اور عرفان کی بدولت لوگوں میں بانٹتے رہے۔ تحفہ قادریہ کے مطابق ان کی وفات 1114 ہجری مطابق 1702 عیسوی میں ہوئی اور تکیہ شاہ مراد میں ہی دفن ہوئے۔ دوستوں شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ پنجابی، اردو اور فارسی تینوں زبانوں کے شاعر تھے۔ قاضی سراج الدین خان پوری نے پہلی بار ان کا کلام گلزار شاہ مراد کے نام سے 1908 عیسوی میں شائع کرایا۔ اب بزم ثقافت چکوال نے کلام شاہ مراد خان پوری اور اردو مجلس چکوال نے کلام شاہ مراد کے نام سے جدید ایڈیشن شائع کیے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ ایک ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے کلام سے تقریباً تمام اصناف سخن کی نشاندہی ہوتی ہے، مثلاً قبط، بیت، دوہڑے، ستوارے، بارہ، مثنوہ، چوبرگے، مدح، مناجات، شطرنامہ، چوڑیری، چرگہ اور غزلیں۔ جدید تحقیق کے مطابق وہ پنجابی غزل کے پہلے شاعر ہیں۔ بعض محقق اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اردو غزل کی ابتدا بھی شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ولید اکنی متوفی 1155 ہجری جنہیں اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے سے تقریباً 41 برس پہلے شاہ مراد نے اردو غزل کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کا صوفیانہ مسلک وحدت الوجود تھا اور وہ فنا فی اللہ کے قائل تھے۔ عین شاہ مراد جاں آپ گنوائیں تاں سائیں نو پائیں۔ وہ ایک باعمل درویش تھے۔ خدا کی توحید کے ساتھ انسانی وحدت پر ایمان رکھتے ہوئے صلح کل کے درس دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندو مسلمان جو آدم علیہ السلام دی اولاد، سکے بھائی آپ وچ کہندا شاہ مراد۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ہندو مسلمان سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ شاہ مراد کا کہنا ہے کہ یہ سارے آپس میں بھائی ہیں، لیکن ملا اور برہمن دونوں کوئی ظاہر داری اور تنگ نظری کے خلاف ہیں۔ انسان کی اصل حقیقت کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ملا ہو کر علم نہ جانے اچھی بانگ سناون کیا، بہمن ہو کر بید نہ جانے متھے تلک لگاون کیا، جوگی ہو کر جگت نہ جانے جھوٹے کن پڑھاون کیا، جس بیڑی وچ ونج نہ چپو اس بیڑی چڑھ جاون کیا، جس گھر گیا نہ ہووے ادھر اس گھر پھیرا پاون کیا، جس مہری وچ مہر نہ ہووے اس سنگ پریت لگاون کیا، جس حلوے وچ گھیو نہ ہووے اس حلوے دا کھاون کیا۔ شاہ مراد کر تھیاں تھیاں نچن پئی شرماون کیا۔ نمونہ پنجابی غزل جو بیان کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے، خدا بندہ ملا مینوں سجن اتنا اڈیکاں کیوں، اڈیکاں میں گنا تارے
تے سارنوں لائیاں لیکاں کیوں، دو اکھیاں میریاں ہوئیاں جو حیراں آرسی وانگوں، چلن بھرنیر جیوں ندیاں تے نالے کوک ڈیکاں کیوں، وچھوڑے ملک دل لیتا وچھوڑے تن فنا کیتا، پیارے جان بوجھ مینوں دتوئی وس شریکاں کیوں، وچھوڑا با میرے کیتا تے بکری وس کسائی دے، تے لوہا ہاتھ لوہارے دے تے چڑھ چمڑا وس کھٹیکاں کیوں، تیری حالت تو ہی جانے مراد اپنی دعا ہے خدا وند ملا مینوں سجن اتنا اڈیکاں کیوں۔ حافظ برخوردار اپنے قصہ سسی پنو میں بتاتے ہیں کہ سسی پنو کا قصہ پنجابی میں سب سے پہلے شاہ مراد رحمہ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ یہ قصہ نایاب ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے حکیم درویش اور حافظ لاہوری، دولت علی، مولوی عبدالکریم کے بارے میں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا